السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22، اس سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس کے اختتام پر آیت نمبر 21 مکمل ہوئی تھی، اور آیت نمبر 21 اور 22 یہ دونوں اپنے مفہوم اور سیاق و سباق کے اعتبار سے ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں، یعنی یہود و نصارہ کو بالعموم اور یہودیوں کو بالخصوص یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو زعم باطل ہے اور تمہارا جو کردار ہے اس پر غور کرو، اور ان کو ان کا کردار یاد کروا کے ساتھ ہی ساتھ ان کو ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور پھر نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ان لوگوں کو قتل کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی یہ کردار رکھتے ہیں، ان لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ جو قرآن پاک کے اندر بار بار اللہ کریم جب عذاب جہنم کی بات ہوتی ہے، دردناک عذاب کی یا عذاب عظیم کی بات ہوتی ہے، تو اس میں لفظ جو استعمال فرماتا ہے اللہ کریم فبشرہم، کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے، تو اس میں ایک طرح کا طنز بھی شامل ہے اور ایک طرح کی تنبیہ بھی شامل ہے کہ تمہارے لیے اس سے کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی انجام کے اعتبار سے کوئی خبر اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑی خبر جس کو آپ اچھی خبر کہیں یا خوشخبری کہیں وہ یہی ہے، لہذا ترجمہ تو ہم یہی کریں گے کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے ظاہر عذاب کی خبر کو خوشخبری تو نہیں کہا جا سکتا، تو وہ خوشخبری اس لیے ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو یہ خبر دے دیجئے کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایک کسی بھی شخص کے لیے یا کسی بھی گروہ کے لیے نفرت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کریم نے ایک اسلوب اختیار فرمایا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اصل خطرناک معاملہ کہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال تو انہوں نے کیے تھے، محنتیں تو انہوں نے کی تھیں، یہ جو اعمال ضائع ہونے کی بات ہے، حبط اعمال کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی عمل کرتے ہوئے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جو انسان اگر ان کا ارتکاب کر بیٹھے تو دیگر نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر کوئی یہودی رہتے ہوئے یا کوئی عیسائی رہتے ہوئے اگر اس نے نیک اعمال کیے بھی ہیں، اور اگر وہ اپنی عیسائیت پر کاربند رہا ہو، اگر وہ اپنی یہودیت پر کاربند رہا ہو
اور اس وقت کے اسلام کے اعتبار سے اور اس وقت کے اسلام کی شریعت کے مطابق اس کے اعمال درست بھی قرار پائیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اور آپ کی اتباع میں نہ آنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کی سابقہ ساری زندگی کے جتنے بھی کیے ہوئے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اور سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ اکبر. اصل خطرناک معاملہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے اصل میں گھاٹا پانے والے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہی گمان کرتے رہے کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی سب سے بڑی عذاب کی کیفیت اور سب سے بڑی لعنت کی کیفیت اور سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان حالت عذاب میں ہو اور اس کو اس عذاب کی کیفیت کا اندازہ ہی نہ ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے، وہ پھر بھی خوش ہو کہ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں یہی اچھا ہے اور میں اسی اپنے ہی کام میں وہ اسی طرح سے خوش ہو، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ سزا قرار دے رہے ہیں انسان کو اسی میں مزہ آنا شروع ہو جائے، انسان اسی کو انجوائے کرنا شروع کر دے. یہ سب سے بڑی عذاب کی کیفیت یہی ہوتی ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. کہ جو اہل مغرب جو نظریات دے رہے ہیں اور جو جس قسم کی فکر ہمارے اندر پینیٹریٹ کی جا رہی ہے وہ اس قسم کی فکر ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم زخمی ہو رہے ہیں، بلکہ زخمی ہونے کے بعد زخموں کی تکلیف کو ہم نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری روح تڑپ گئی، ہماری روح زخمی ہو گئی، ہمارا جسم مجروح ہو گیا، ہمارا نظریہ ختم ہو گیا. بجائے اس کے کہ ہم کو یہ احساس ہو ہم نے اپنی اس زخمی روح کو، زخمی جسم کو، زخمی نظریوں کو، ٹوٹی ہوئی اقدار کو، انہی کو ہم نے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا. یہ ہے وہ کیفیت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اپنی اسی کیفیت کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہی سب سے خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ گویا یہودی اور عیسائی وہ بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، اور خاص طور پر عرب کے اس ماحول میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے اچھا کون ہے. ہم تو اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی نسل کے اعتبار سے، اپنی جو ایتھنیسٹی کے اعتبار سے ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے تو دنیا آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ اکبر. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ عمل نہیں کیا، ساری زندگی اعمال کیے ہیں، کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جلتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. اب یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ انسان عمل بھی کرے، محنت بھی کرے، ساری زندگی کرتا رہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ وہ جو شرائط اللہ کریم نے اعمال کی قبولیت کی لگائی ہیں وہ شرائط ان کے اندر مفقود ہوتی ہیں. یا پھر انسان دیگر ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، رزق حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. جب اعمال ہی سارے ضائع ہو گئے اور دردناک عذاب کی خبر پہلے ہی دے دی گئی تو فرمایا ان کے لیے کوئی مددگار قیامت کو نہیں آئے گا. نہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہوگی، نہ کوئی اور مخلوق میں سے تو کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا اس دن اختیار صرف اللہ کا. یہ جو عطائی اختیار بطور امتحان اللہ نے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے اختیارات دیے ہیں، جس نے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن چھین لے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم. بتاؤ تو آج اختیار کس کا ہے؟ تو کسی کا اختیار ہوگا ہی نہیں. ویسے تو دنیا میں بھی اختیار کسی کا نہیں، اصل اختیار تو اللہ کا ہے. یہ بطور امتحان اور برائے امتحان جو تھوڑا بہت اختیار ہماری ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے، اسی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. اللہ اکبر. قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا تو کوئی جواب نہیں آئے گا
پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلا زبردست اللہ، اسی کے پاس ساری قوتیں ہیں، تو وہی ایک مددگار ہے، وہ مدد کرے گا نہیں تو پھر مددگار ہوگا کون؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف نگاہ نہیں کی، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، نصیباً کا مطلب حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، وہ دعوت دیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، یعنی ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اس کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کیے جا سکیں، ثم یتولی فریق منہم، پھر بھی ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ جو منہ پھیرتے ہیں وہ وقتی طور پر منہ نہیں پھیرتے بلکہ ان کا رویہ ہی اعراض کرنے والا ہے، وہ ہیں ہی ایسے کہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو یہاں کتاب اللہ کی بات ہوئی ہے کہ ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یہ کون لوگ اس سے مراد ہیں؟ یہ یہودی ہی مراد ہیں اور عیسائی ہی مراد ہیں، کہ ان کو ایک کتاب دی گئی، عیسائیوں کو انجیل ملی، یہودیوں کو تورات ملی، اور کتاب اللہ، تورات بھی کتاب اللہ ہے، انجیل بھی کتاب اللہ ہے، ان کو دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس کے بارے میں یہ انہی کا کردار، یہودیوں اور عیسائیوں کا کردار جو ہے اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف نہیں دیکھا، ان کا کردار تو دیکھو، ماضی ان کا کیا تھا، حال ان کا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، علامہ قرطبی نے اور علامہ بغوی نے اپنی تفسیروں کے اندر ان کو اس روایت کو بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دین، دعوت اسلام دے رہے تھے، تو ان میں سے دو لوگ اٹھے جو ان میں سے کسی حد تک عالم تھے، یا پڑھے لکھے تھے، یا ان کو زعم تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ ایک شخص کا نام تھا نعیم بن عمر، اور ایک شخص کا نام تھا حارث بن زید، دونوں یہودی تھے۔ وہ دونوں اٹھے اور اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ علی ای دین انت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہو یہ کون سا دین ہے، کس دین پر ہو، کس کے بارے میں تم ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ملت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، اس کی طرف دعوت دے رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے، یہ ان کا زعم باطل ہے۔ عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے، اور حنیف مسلمہ، وہ ایک یک رخے، ایک اللہ کو ماننے والے، وہ مطیع اور فرمانبردار تھے، وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دعوے پر، جو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو یوں کرو کہ فَهْلُمُّوا إِلَى التَّوْرَاتِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ایسا کرتے ہیں کہ تم تورات لے آؤ، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہوگا، وہ اگر یہودی ہوں گے، وہ عیسائی ہوں گے، تو پتہ چل جائے گا، تورات میں لکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو روایت میں یہ لکھا ہے کہ فَأَبَيَا عَلَيْهِ، دونوں کو معلوم تھا کہ تورات کہیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، لہٰذا ان دونوں نے تورات کو لانے سے ہی انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعوت دی، یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد کی اطلاع تو تمہاری کتاب میں دی گئی ہے، تو لے آؤ اپنی کتاب، لا کے دیکھو اس میں میرے بارے میں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ نہیں۔
تو ان لوگوں نے تورات لانے سے انکار کر دیا. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب لاؤ، وہی تورات ہی لے آؤ اور اس کو تاکہ فیصلہ کیا جائے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ان کا کردار ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیرنے والے لوگ ہیں اور وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. ایک واقعہ جو دیگر روایات کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی وہ اس کا اختصار کے ساتھ وہ واقعہ موجود ہے، اور مختلف احادیث میں یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے. علامہ بغوی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے. حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ عام طور پر اس کو سورۃ المائدہ کی کچھ آیات کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہاں بھی چونکہ یہود و نصارہ کا کردار بیان ہوا ہے اور اس کے پس منظر میں وہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اس کے شان نزول میں بھی وہ روایت موجود ہو کہ ایک یہودی جوڑا جو خیبر سے تھا وہ بدکاری کا مرتکب ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ کروانے کے لیے لے آئے. تو اس کی بڑی تفصیل ہے سورۃ المائدہ کے اندر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہی کیوں ہیں. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، جو ان کے پاس تورات موجود ہے تو آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہی کیوں ہیں. تو آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے اصل میں وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ دونوں جو بدکار جوڑا تھا وہ شادی شدہ تھے، تو اب ان کو رجم کیا جانا تھا تورات کی تعلیمات کے مطابق. تورات کے حکم کے مطابق ان کے اوپر رجم کا حکم لگتا تھا، تو وہ ان کو رجم سے بچانا چاہتے تھے، لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے فیصلہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رجم سے بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا فیصلہ کیا کہ ان کو رجم کیا جائے گا. اور بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا کہ بتاؤ تو تمہاری تورات میں یا تمہاری تعلیمات میں اس کی کیا سزا ہے. حالانکہ ان کے باہمی جو معاملات ہیں ان کے فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا وہ میثاق مدینہ کے تحت وہ ضروری نہیں تھا، وہ ان کا اپنا فیصلہ خود کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابند بھی نہیں تھے کہ ان کا فیصلہ کرے، لیکن وہ آگے کہ آپ فیصلہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تو تورات میں کیا حکم. تو کہتے ہیں تورات میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی جوڑا بدکاری کا مرتکب ہو تو ان کا منہ کالا کر دیا جائے اور شہر میں گھمایا پھرایا جائے، بس یہ. تو گویا وہ بچانا چاہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں کوئی تورات کا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابن سوریہ، اور وہ فدق میں رہتا ہے، اور وہ سب سے بڑا عالم تورات کا وہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس کو بلا کے لائیں. ابن سوریہ آ گیا. ابن سوریہ سے پوچھا کہ بتاؤ تورات میں، اب وہ بڑا عالم تھا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تورات میں کیا حکم ہے. جب ابن سوریہ سے کہا گیا کہ تورات جو لکھی ہوئی جس بھی چیز پر لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھیں، تو اس نے پڑھتے ہوئے اپنی ہتھیلی رکھ دی اس آیت کے اوپر جہاں رجم کا حکم تھا. تو بعد میں جب اس کو کہا کہ یہ ہتھیلی اٹھاؤ تو وہ اٹھائی تو اس کے نیچے سے وہ رجم کا حکم نکل آیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو بعد میں رجم کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم تورات کے مطابق تھا. تو بات اصل میں یہ کی جا رہی ہے کہ کردار ان کا یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے. انہی کا فیصلہ ہے، انہی کی کتاب کے مطابق جو انہی کے عقیدے کے مطابق صحیح کتاب ہے اور اللہ کریم نے نازل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کردار یہ ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ یہ اصل میں حقیقت میں تورات کو بھی نہیں مانتے. اگر عیسائی انجیل کو مان لیں اور یہودی تورات کے حکم کو مان لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ان کے اوپر تورات اور انجیل کے مطابق بھی فرض ہے. اور وہ تورات اور انجیل کا حکم بھی مان لیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، ان کا کردار ہی یہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ اکبر. پیچھے بات آئی تھی کہ جتنے بھی اختلافات ہیں بغیم بینہم، اس کی وجہ بغی ہے،
اور میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ بغی کا مطلب حد سے تجاوز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حد سے تجاوز کرنے کی خواہش ہوتا ہے۔ چاہے کوئی شخص حد سے تجاوز کرے چاہے نہ کرے، جس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے وہ اصل میں بغین، وہ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں حد سے آگے بڑھ جاؤں، ہر چیز کو کراس کر جاؤں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کو قطعاً خاطر میں نہ لاؤں۔ جس کو آگے اور حد سے بڑھ جانے کی خواہش موجود ہوتی ہے، چاہے وہ بڑھے چاہے نہ بڑھے، وہ بغین ہوتا ہے۔ تو وہاں فرمایا تھا کہ ان کے اختلافات کی، آپس کے اختلافات کی وجہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلافات کی وجہ بھی بغیم بینہم تھا۔ یہاں ایک اور وجہ بتائی جا رہی، ذالک بانہم، یعنی وہاں بھی یہ بات تھی اور یہاں بھی یہ بات ہے کہ ان کے اختلاف کی وجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کی وجہ اور آپ کی اطاعت اور اتباع کے انکار کی وجہ کوئی عقل و فکر کا تقاضا نہیں ہے۔ یا تو ان کے مادی مفادات ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ ہے، باہمی حسد ہے، یا ہم ان سے آگے بڑھیں، یا پھر یا وہ عقائد ہیں جو من گھڑت عقائد انہوں نے گھڑ لیے ہیں اور انہی عقائد کو وہ تسلیم کر کے بیٹھے ہیں، انہی پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ذالک بانہم، یہ ساری اس لیے ہے، وہ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے، نبوت کا انکار اس لیے کرتے ہیں، تورات کے ان احکام کو اس لیے نہیں مانتے کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ ان کا یہ عقیدہ، یہ نقطہ نظر جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں سوائے اس کے کہ گنتی کے چند دن، اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں، جائیں گے تو گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولاد، اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، تو ہمیں کیوں کچھ ہوگا؟ اللہ اکبر! اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کے اندر وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، جنت تو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ خود عقیدے بنائے ہوئے تھے، خود گھڑا ہوا تھا۔ یا پھر جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چند دن جہنم میں جائیں گے، اول تو جائیں گے نہیں۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا کوئی اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہے تم نے؟ فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کوئی اللہ نے تمہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں تم نہیں جا سکتے، کس بنیاد پر یہ کہتے ہو؟ اللہ اکبر! بالکل بے بنیاد بات، یہ وہ عقیدے ہیں جو گھڑے ہوئے ہیں، اور قرآن چیلنج کرتا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، یہ بتاؤ کہ اگر آخرت کا گھر تمہارا ہی ہے، جیسے تم کہتے ہو جنت ہمارے لیے، اور تمہارے یہ جو عقائد ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہی نہیں، گئے بھی تو چند دن جائیں گے، یہ جو سارا عقیدہ، یہ ساری بات اگر تمہاری ٹھیک ہے، اگر تم اس اپنے عقیدے پر بھی سچے ہو، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، لوگوں میں سے تمہیں خالص کر کے وہ جنت تمہارے لیے کی رکھی گئی ہے، اگر ایسی بات ہے تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پھر موت مانگو نا۔ اس لیے کہ جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، وہ تو پھر موت سے نہیں ڈرتا، اور تاریخ گواہ ہے، اور ماضی بھی اور حال بھی اس بات کا گواہ ہے کہ جتنا موت سے یہودی ڈرتا ہے، دنیا میں کوئی قوم نہیں ڈرتی۔ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ موت سے ڈرتے ہیں، یعنی اتنا موت سے مشرک نہیں ڈرتا جتنا موت سے یہودی ڈرتا ہے۔ تو گویا وہ ان کا زبان حال سے وہ اپنے اس دعوے کی تردید خود کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو عقیدے گھڑ لیے ہیں کہ بس بخشے جائیں گے، جس طرح سے یہودیوں نے اپنے نسلی طور پر اپنے آپ کو کہا، اور جو عیسائی ہیں
وہ انہوں نے بھی کہا اب تو ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور مبالغہ کر کے الوہیت تک پہنچا دیا، اور اپنا جو تعلق ثابت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مریم کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس تعلق کی وجہ سے ہم تو بخشے گئے۔ اور پھر وہ جو کفارے کا عقیدہ ہے اس نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے کفارہ ادا کر گئے ہمارے سارے گناہوں کا، اب بچنا ہے تو صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم عیسائی ہو جائیں، بپتسمہ لے لیں، عیسائی ہو جائیں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دیا ہوا کفارہ ہے وہ سارے عیسائیوں کو کام دے جائے گا۔ لہٰذا کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کردار بنانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کا کوئی حکم ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو، یعنی چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، سوائے اس کے کہ ان کے جو من گھڑت عقائد ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، ہمیں وہ محبت بچا لے گی، ہم جو آپس میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مختلف مقامات پر، جیسے سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، کہ یہودیوں یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے دوست ہو لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی نہ امت محمدیہ نہ کوئی اور، کوئی جو ہے اللہ کا دوست نہیں، تم ہو خالص، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اگر تم سچے ہو تو پھر موت مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہودی کبھی موت نہیں مانگتا، اللہ، اس لیے سب سے زیادہ موت سے تو وہ ڈرتا ہے، اس کو اگر یہ یقین ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو پھر وہ موت مانگے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے پیارے ہو، جو تم کہتے ہو نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تمہیں خطرہ کس بات کا ہے؟ یہ جو تم کہتے ہو تھوڑی دیر ہم جہنم میں جائیں گے، گئے بھی تو اِلَّا أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ، چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اگر اللہ کے پیارے ہو تو چند دن بھی جہنم میں کیوں؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تمہارے گناہوں کی پاداش میں پکڑے ہی گئے کیوں؟ تو اس لیے یہ سارے کے سارے عقیدے غلط ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بچا لے گا، مریم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بچا لے گا، یا ہماری نسل کا جو تعلق ہے وہ بچا لے گا، کوئی چیز قیامت والے دن نہیں بچا سکتی۔ اللہ اکبر، صرف اللہ کی رحمت سے بچے گا جو بچے گا، اور اللہ کی رحمت کے استحقاق کے لیے اللہ نے اصول بنائے۔ فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ خود ساختہ من گھڑت عقیدے نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَغَرَّهُمْ، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما كانوا یفترون، جو انہوں نے خود گھڑا ہے، من گھڑت، یعنی کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، کوئی ایسی کوئی سرٹیفکیٹ اللہ نے نازل نہیں کیا کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ بات، تو جو انہوں نے خود گھڑا، اب یہی اللہ تعالیٰ معاف کرے مسلمانوں کا حال ہے۔ مسلمان بھی خود عقیدہ گھڑتے ہیں جس کا نہ اللہ کے قرآن میں کوئی حکم، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کوئی حکم، ایسے خود ہی گھڑ لیتے ہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، بچنے بچانے کے اپنے اصول۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے اپنے من گھڑت عقائد نے۔ یہ ہے وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کی، یعنی اپنے من گھڑت عقائد کا دھوکے میں ڈالنا۔ فرمایا یہ تو دنیا میں اپنا جتنے مرضی باتیں کرتے رہو، پتہ تو وہاں جا کے چلے گا۔ اللہ، فَكَيْفَ، اس وقت کیا حال ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جب ہم اکٹھا کریں گے سب کو اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی اس نے کمایا، یعنی جو بھی اس نے کمائی کی ہے، جو عمل کیے ہیں، اس کا ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اچھائی کی کوئی ایک ذرہ بھی، ایک بہت، ذرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ادنا، جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا، جس نے ادنا ترین برائی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ان کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، عین پورا بدلہ عدل کے مطابق، پریسائزڈ اللہ کا نظام ہے جس کی ظلم کی طرف نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، سبحان اللہ، اے سارے اختیارات کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور اختیار اور بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتا ہے تو جس کو تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ دیکھیں ان کا جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، دونوں کا بالعموم اور خاص طور پہ یہودیوں کا یہ جو عقیدہ تھا اور یہ خیال تھا اور زعم باطل تھا کہ حکم اور نبوت یعنی دنیاوی قیادت اور دینی سیادت یہ دونوں انہی کا استحقاق ہے اور کسی کا استحقاق ہے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے نبوت ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے اللہ نے اولاد دی ہے، نبوت دی ہے، اسحاق علیہ السلام کی، پھر یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے جو آگے نسل چلی یہ ساری بنی اسرائیل کہلاتی۔ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے نسل چلی ہے، سینکڑوں نبی اس کے اندر آئے ہیں، اور بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علی الاطلاق ساری دنیا اس کو مانتی ہے اور متفق علیہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بنی اسماعیل میں مبعوث کیا۔ اب یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل والا جو چکر تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا استحقاق ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے پیارے ہیں۔ اب ساری جو لڑی چل رہی تھی وہ عرصہ سے ادھر ہی چل رہی تھی، بنی اسماعیل میں تو کوئی نبی نہیں آیا، اور اس لیے وہ جو نسلی طور پر استحقاق تھا گویا وہ تاریخ سے ثابت ہو چکا تھا ان کے خیال میں کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا استحقاق ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی اور کو نبوت اور یہ حکومت مل سکتی ہی نہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور یہ دعائیہ انداز میں ایک تو ان کو ان کی حقیقت بتا دی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی نسلی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک تمہیں لیے رکھا۔ گویا یہ دعا یہ سکھا رہی ہے، یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شفٹ ہوا ہے، اب ان کو بنی اسرائیل کو صاف جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہاری سیادت اور قیادت ہمیشہ کے لیے چھن چکی، اب تمہارا کوئی استحقاق، جس کو تم استحقاق سمجھتے تھے وہ بنیادی غلط تھی، بنیاد تھی اللہ کی عطا، اس کو تم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور دوسرا اس دعائیہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو غلبہ کی بشارت ہے کہ آپ کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ دنیاوی وسائل یا گراؤنڈ ریالٹیز چاہے جتنے مرضی حالات ناسازگار ہوں اور آپ کے خلاف جا رہی ہوں چیزیں، اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن جو ہیں لوگوں کے درمیان ہم پھیرتے رہتے ہیں،
غریب امیر ہو جاتا ہے، امیر غریب ہو جاتا ہے، ذلت والا عزت والا بن جاتا ہے، عزتیں ذلتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ سارا کام اللہ کا ہے. اور فرمایا بیدک الخیر. اب یہ جو فقرہ ہے نا، عربیت کے اعتبار سے یہ فقرہ یوں ہونا چاہیے، الخیر بیدک، کہ جو خیر ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو خیر ہو تیرے ہاتھ میں ہے تو اسم پہلے آئے گا، تو پھر وہ خبر آئے گی بعد میں، خبر پہلے. بیدک الخیر، بتانا یہ مقصود ہے کہ خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. الخیر بیدی کا معنی بھی کلیئر تھا، خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں، لیکن بیدی کا اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ تیرے ہی ہاتھ میں. الخیر، ساری بھلائی صرف تیرے ہاتھ میں. اب یہ ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے لوگوں نے خیر اور شر کی بحث کی ہے کہ خیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو شر اللہ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ اکبر، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرتیں طاقتیں اللہ ہی کی ہیں. تو الخیر اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے، تو الشر جو ہے خیر کے مقابلے میں، کیا وہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہاں پہ صرف خیر کی بات کی ہے، شر کی بات نہیں کی. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ شر بھی اللہ کا تخلیق کردہ ہے، خیر بھی اللہ کا تخلیق کردہ ہے. شر لوگوں کو اس وقت پہنچتا ہے جب جو کسی کے اعمال کے نتیجے کے طور پر ان کو ملتا ہے. شر اللہ کریم اپنی ذات کی طرف سے، اپنی عطا کے طور پر، اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ کریم یا اپنے فضل کے طور پر زائد بات، ایڈیشنل بات کے طور پر امتحان کے رولز کو ریلیکس کر کے، یوں سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ شر کسی کے اوپر لاگو نہیں فرماتے. خیر اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے اور بغیر استحقاق کے بھی عطا فرما دیتا. خیر اور شر کا یہ فرق ہے، یعنی شر بھی اللہ کا پیدا کردہ، خیر بھی اللہ کا پیدا کردہ. لیکن جو شر ہے وہ انسان کو صرف پہنچتا ہے صرف اور صرف اس کے اعمال کے نتیجے کے طور پر. وہ اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کے بغیر اور بغیر کسی وجہ کے کسی کو شر نہیں پہنچاتے. بغیر کسی وجہ کے ہو سکتا ہے اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو اور اس کا خیر کا کوئی استحقاق نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی عطا کی بنیاد پر اس کو خیر عطا فرما دیں. خیر اس کو مل سکتا ہے امتحان کے رولز ریلیکس کر کے، شر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے خیر اور شر اللہ کے پیدا کردہ ہونے کے باوجود شر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، خیر اللہ کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کو خیر عطا فرماتا ہے. وہ جو فرمایا نا، یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے عذاب کا، ثواب کا. جب قانون کے مطابق عذاب ملتا ہے، قانون کے مطابق ثواب ملتا ہے، لیکن کسی کو وہ بغیر قانون کے ہی اس کو ثواب دے دیتا ہے، بغیر قانون کے ہی جنت عطا فرما دیتا ہے، بغیر قانون کے ہی اس کو. یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، یعنی خاتون نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کو بخش دیا. وہ قانون نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی عطا ہے. تو الخیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن تصور یہ رکھنا چاہیے کہ شر کا موجب بنتے ہیں میرے اعمال، اور خیر کا موجب اعمال نہ بھی ہوں، اللہ اپنے خاص فضل سے خیر عطا فرما دیتے ہیں. یہ ہے اصل بات، اور یہی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے عام طور پر تہجد میں، دعا استفتاح کے طور پر، اس میں بھی یہ بات لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. اللہ اکبر، اللہ میری سعادت ہے کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں. سبحان اللہ. یعنی وہ لمبی دعا ہے، میں اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان. اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی جمیعا
انہو لا یغفر الذنوب جميعا انہو لا یغفر الذنوب الا انت وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللہ اکبر۔ اللہ میری سعادت ہے کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، لبیک وسعدیک، تو نے مجھے یہ خوش بختی عطا فرمائی ہے کہ میں تیرے سامنے حاضری کی توفیق مجھے ملی ہے۔ والخیر کلہ بیدیک، اللہ خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ والشر لیس الیک، شر تو نہیں عطا فرماتا، شر ہم اپنے اعمال کے بدلے میں خود کماتے ہیں، شر تو نہیں عطا فرماتا، پیدا تو نے کیا۔ والشر لیس الیک، یہ معنی ہے اس کا۔ اور انا بک و الیک، اللہ میں تو تیرے ساتھ ہی میرا وجود ہے، اگر تو نہ ہو تو میں کیا ہوں، لہذا استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں تیری ہی مغفرت مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، باوجود اس بات کے کہ شر اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ شر ملتا ہے انسانوں کے اعمال کے بدلے میں، اور خیر ملتا ہے اللہ کی عطا اور فضل کے طور پر بھی۔ انک علی کل شیء قدیر، یہ کیسی شاندار دعا، سبحان اللہ۔ تولج اللیل فی النہار، اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے، فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندوں کو نکالتا ہے مردوں سے، وتخرج المیت، اور مردے کو نکالتا ہے، من الحی، زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں آیات میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 کے ضمن میں بحث ہو چکی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے سارے نام اسم اعظم ہیں، اللہ کے سارے صفاتی نام اسم اعظم ہیں۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ ایسا وہ بڑا نام جس کے ذریعے سے آپ، ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے آپ دعا مانگیں تو وہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سارے نام ہی اچھے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان میں سے کسی بھی نام کے ذریعے سے آپ اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یعنی سارے کے سارے اللہ کے صفاتی نام اسم اعظم ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت کے مطابق اور دیگر حدیث کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے۔ اس میں ایک تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک آیت الکرسی کی ابتدا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں اسم اعظم ہے۔ اور بعض روایات میں اس میں تیسری آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 بھی شامل کی گئی ہے کہ ان تینوں کے اندر جو ہے وہ اسم اعظم ہے، اس میں بھی الحی القیوم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے جو الحی القیوم آ جائے، ویسے تو ساری صفات ہی اسم اعظم ہیں، آپ کسی بھی ذریعے سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، اور خاص طور پر جس میں الحی القیوم کا ذکر آ جائے وہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور طبرانی کی اس روایت کے مطابق ان 2 آیات میں بھی اسم اعظم ہے کہ جو شخص ان 2 آیات کو پڑھ کر، یا اس پہلی آیت کو پڑھ کر، اللہ مالک الملک والی اس آیت کو پڑھ کر جو شخص دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض بہت ہو گیا اور میں بہت شدید پریشان ہوں۔ روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو پوچھا کہاں تھے معاذ، تم کہاں رہے؟ تو کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہوں، میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، فرمایا کہ پہلے یہ آیت پڑھو، اللہم مالک الملک والی، یہ آیت پڑھو اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھو، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما۔ ایک روایت میں یہ رحیمہما کے الفاظ نہیں ہیں، رحمان الدنیا والآخرہ، تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنینی بہا الرحمت من سواک،
اللہم اغننی من الفقر وقض عنی الدین، فرمایا یہ پڑھ لو، تمہارے اوپر اگر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتار دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اتارنے کا بندوبست فرما دے گا۔ تو گویا کہ ان آیات کے اندر یہ اسم اعظم بھی ہے۔